برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض واختلاف الليل والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور تفسیر قرآن کی اس درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 پر گفتگو چل رہی تھی، اور آج انشاءاللہ اس کے بعد والی آیات ہیں جن کا ترجمہ اور تفسیر ہم پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا اور عمل کرنے والا بنائے. پچھلی آیت جو گزری ہے، جس پر پچھلے ہفتے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس کی ایک بات رہ گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اس آیت کا ترجمہ، اس کا شان سبب نزول گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے علماء سے جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، ان کے علماء سے اللہ فرماتا ہے میں نے عہد لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. دین کی جو بذریعہ وہی ہم آپ کو تعلیمات دے رہے ہیں، دین دے رہے ہیں کتاب و سنت کی شکل میں، کسی بات کو چھپانا نہیں، لوگوں کو صاف صاف سمجھا دینا، بتا دینا. اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات کو چھپانا نہیں، واضح طور پر صاف صاف من و ار لوگوں کو پہنچا دینا. لیکن ان کے علماء نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اہل کتاب کے علماء نے اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو پورا نہیں کیا، اس کو نظر انداز کر دیا. عوام کو کبھی انہوں نے حق بات نہیں بتائی. جو انہوں نے بدعات ایجاد کر رکھے تھے، وہ رسم و رواج جس کو لوگوں نے دین بنا رکھا تھا، سورۃ البقرہ سے سنتے آ رہے ہیں، زبان کو توڑ کر کے، مروڑ کر کے، کچھ نہ کچھ عدل بدل کر کے اسی باطل چیز کو شریعت ثابت کرتے اور کتاب اللہ کی اصل بات اور اصل مفہوم کو چھپا دیتے تھے. یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اچھا قول ہے.
اسی کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے تھے، پچھلے ہفتے غالباً نہیں پیش کر سکے تو بات رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو جب تک سیکھنے کا حکم نہیں دیا، علماء کو سکھانے کا بھی حکم نہیں دیا۔ کیا مطلب ہے؟ دو فریضے ہیں، دونوں پر فریضہ۔ جس کو اللہ علم دے اس پر ایک فریضہ ہے، اور اللہ علم دے کر کے جس قوم کی طرف بھیجتے ہیں وہاں کی عوام پر ایک فریضہ ہے۔ بہت اہم بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ضرورت اس کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی نبی بھیجتے ہیں تو ایک ذمہ داری نبی کو ہوتی ہے، اور دوسری ذمہ داری پوری قوم جس کی طرف اللہ نبی بنا کر کے بھیجے ہیں ان پر ہوتی ہے۔ اور آج اس دور میں اور ہمیشہ یہ دونوں دونوں چیزوں میں کوتاہی اور لاپرواہی کی گئی، اور آج بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم دیا، علماء کو علم دیا تو اللہ نے کیا وعدہ لیا کہ یہ لے کر کے بیٹھنا نہیں ہے، تم کو یہ ہمارا پیغام ہے، تم رسول کے معنی آتے پیغام پہنچانے والا، جانتے ہیں آپ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے اور فرمائے کہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تم کو منتخب کیا، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دے۔ اس لیے رسول کو بھی رسول کہا جاتا ہے، نبی کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ رسول کہتے ہیں پیغام، ہمارے ہاں اردو دان پیغمبر اسلام بولتے، کیا مطلب؟ یہ فارسی لفظ ہے، پیغام میسج، اور یہ بریدن سے بردن کے بارے پہنچانا۔ پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ کس کا پیغام؟ ایک عام سا لفظ ہے، آپ میرا پیغام پہنچائیں، آپ بھی پیغمبر ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن شریعت کے اسلام پیغمبر اس کو کہتے ہیں رسول، جو اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ پیغمبر اسلام، پیغمبر، یہ عام سا لفظ ہمارے یہاں ہے فارسی زبان کی وجہ سے۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ نے پابند کیا نبی کو کہ میرا پیغام من وعن جیسے ہم نے دیا ہے ویسے ہی میرے بندوں تک پہنچا دیں، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی کرنے کے اختیار اللہ نبی کو نہیں دیتے۔ اسے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تم ہمارے نبی کو الزام لگاتی ہو کہ غیروں کا سے سیکھ کر کے، نہیں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہم جس کو نبی بناتے اتنا پابند کرتے ہیں پیغام پہنچانے میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر کوئی ایک بات اپنی طرف سے میری باتوں میں کمی بیشی کر کے پہنچائیں تو فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لے گیا۔ اسی لیے نبی کو کہا جاتا ہے امین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امین، امانت دار۔ میرے بھائیوں، ایک ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء جو ہوتے ہیں، اللہ نے علماء کو کیا بنایا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب نبی کا سچا وارث وہی ہوگا جو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو جتنا دیا، جیسے دیا ویسے ہی بندوں تک پہنچا دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پیغمبر ہے، یہ پیغام پہنچا۔ کمی بیشی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ وضاحت کا حکم دیتے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے نبی کو ایک تو کتاب دی، اور نبی کو ہم تفسیر بتاتے ہیں، تو تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو کتاب کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اسی کتاب کی شرح کو حدیث کیا کہا جاتا ہے؟ سننا اور حدیث۔
یہ ذمہ داری ہوئی کس کی؟ اللہ کے نبی، وما هو علی الغیب، اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہم نے تم کو پہنچا نہیں دیا؟ سب لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ اب علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے، جو ذمہ داری انبیاء کی تھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ویسے ہی پہنچائیں، اتنا ہی پہنچائیں جیسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو بنایا۔ کیوں؟ ان کو نبی کا نائب بنایا ہے۔ نائب کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جو چاہے کرے۔ نائب جو ہے اصل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پابند ہوتا ہے۔ اب ایک تو علماء سے لیا، انبیاء سے لیا، اور انبیاء کے ذریعے کس سے لیا؟ دیکھیں علماء سے۔ یہاں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بنی اسرائیل کے علماء سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی موسیٰ، عیسیٰ، سارے پیغمبر تو چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد وارث کون بنا؟ بنی اسرائیل کے علماء۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے اور ایک عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہی اصل میں بات پھسل جاتی ہے۔ علماء کی سب ذمہ داری، بھائی علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اور ایک بڑی ذمہ داری آپ کی ہے، وہ کیا ہے؟ عوام کی ہے کہ علماء، اللہ نے علماء نبی کے ذریعے، نبی کے بعد علماء کے ذریعے جو اپنا پیغام دنیا والوں کو بھیجا ہے، عوام کی ذمہ داری ہے اس کو سیکھنے، اس کو پڑھنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل، ہر مسلمان پر اللہ نے علم حاصل کرنا فرض کرا دیا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اللہ کی کتاب سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستو، عوام کی ذمہ داری ہے سیکھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں سی ذمہ داری لی۔ کیا؟ علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو پہنچانا، اور عوام کی ذمہ داری علماء سے سیکھنا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر دے۔ یہ آیت ہے، آج والی جو آیت پڑھی ہے میں نے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ اے نبی خبردار، ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو بہت خوش ہوتے ہیں بما اتوا، اپنے کاموں پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ، ان کو کامیاب نہ سمجھیں، وہ عذاب سے نہیں بچیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ترجمہ خلاصہ یہ کہ اے نبی، جو لوگ اپنے کردار پر بہت خوش ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا، خبردار یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہاں وہ عذاب الہی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کو جہنم میں ہم ڈالیں گے۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اہل کتاب ایمان تو لائے تو بالکل سچے، اور جیسے مشرکوں میں کچھ ایمان لائے، ایمان نہیں رہے بلکہ کسی مفاد کے خاطر دل میں تو کفر رکھا اور زبان سے اسلام کے اقرار کیا۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ منافق ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، نماز میں آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، کچھ اس کا مفاد مقصد ہوتا ہے، کچھ فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ
اہل کتاب کے مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن دل سے نہیں بلکہ نفاق تھا۔ اور منافقین کے متعلق یاد رکھیے گا، اللہ نے کچھ منافقین کو تو اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، بچ کر کے رہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو بلا کر کے وہ نام لکھوا دیا، ان سے ہوشیار رہنا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تمہاری مجلسوں میں آتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ منافق ہے وہ، اس کے خطرے سے بچ کر کے رہنا۔ کچھ تو یہ تھے جن کی لسٹ اللہ کے رسول نے تیار کرا دی تھی، لیکن کچھ ایسے تھے جن کی خبر اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا تھا۔ فرمایا لا تعلمہم، ہم جانتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا تھا۔ یعنی اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینے کے قرب و جوار جو منافقین تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن الیمان کو بلا کر کے اس کو نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ اور نبی علیہ السلام کی بعد بھی وہ لسٹ حذیفہ ہی کے پاس تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ڈر پیدا ہوتا، کہیں میرا نام تو نہیں ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے، حذیفہ ذرا وہ پیپر تو نکالو، اللہ اکبر، ذرا وہ پیپر نکالو۔ کون سا پیپر؟ ارے وہ جو منافقوں کی لسٹ موجود ہے، لاؤ۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان لا کے دیتے، عمر ابن الخطاب پڑھتے اور کہتے جاؤ رکھ لو، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں ہمارا نام تو اس میں نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں بعض صحابہ کرام، ہم نے 200 صحابہ کرام کو پایا، کلہم کانوا یخافون فی النفاق، ہر ایک کو میں نے دیکھا نفاق سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نفاق سے بچائے۔ تو کچھ منافقین ایسے تھے جن کا نام اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تھا، لیکن منافقین تھے۔ وہ کیا کرتے؟ جب نبی علیہ السلام مثلا جہاد میں جانے لگتے اور مجاہدین کا نام لکھتے تو یا تو اپنا نام لکھا دیتے، آگے آگے پیش، ہاں بالکل ہم چلیں گے، تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں۔ لیکن جانے کا وقت آتا تو غائب ہو جاتے۔ آج صبح نکلنا ہے تو صبح اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے نہیں، آپ انتظار کر کے چلے گئے۔ اب جب نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے استقبال وہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کچھ ایسی مجبوری ہو گئی تھی جو میں نہیں نکل سکا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ میں نے آپ کی فتح کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ اب اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بڑی لمبی باتیں کرتا۔ اللہ کے بچ کیا بتائیں، نکلتے باپ بیمار ہو گیا۔ اب باپ، اسلام میں بھی کہا ہے کہ باپ کی جہاد سے پہلے کسی کی خدمت کریں، یعنی ایسے فارمولے، ایسے باتیں بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام کہتے کوئی بات نہیں، جاؤ جاتے۔ اب سوچتے واہ، اور کبھی اللہ سے فرما دیتے بھائی ٹھیک ہے، باپ کی خدمت کیا، بہت اچھا بھائی، دعائیں کرتے رہے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے۔ اب چلے گئے۔ اب وہ سوچتے کہ دیکھو ہم نے ایسا کام کیا کہ اللہ کے رسول بھی ہماری تعریف کرنے پر مجبور۔ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ہوشیاری سے بچایا، اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا کم بخت ہو منافق، اور سمجھتا کہ ہاں ہم نے نبی کو بھی پٹی پڑھا دی، ہیرے ایسی باتیں بیان کرتا یا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں کہ ہم نے مدینے میں کتنی خدمات آپ کے، پورے مدینے کی میں عبادت کرتا، آپ بڑی لمبے یہ جو چھوڑنا کیا کرنا، خوب دیگیں مار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ اب
دو چار جگہ سن لیے تو اب بہت خوش ہوتے جگہ کیسے ہم نے پٹی پڑھائی اور سب کی اب اللہ کے رسول بھی ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہماری تعریف بچا بھی لیں گے اور تعریف بھی ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر ایک آیت نازل کی، سمجھ گئے نا؟ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اے نبی یہ لوگ جو ایسے ہیلے بہانے کریں اپنے برائیوں کو اور یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ان کی تعریف ہو، ایسے ایسے پلان بناتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف، اور آپ بھی تعریف کر ڈالتے ہیں، واہ واہ ماشاءاللہ باپ کی بڑے فرما بردار، حقوق العباد ہوگا، حقوق الوالدین کو تم نے بڑا ادا کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، تو خبردار آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ چاہتے ہیں گناہ بھی کرے، برائیاں بھی کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی، ہیلے بہانے بھی کریں، جھوٹ بھی کریں، اور ان کی آپ تعریف کر دیں، ہیلے بہانے کو آپ سمجھ نہ سکے اور آپ تعریف کر دیں، تو یہ نہ سمجھ لیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھو ہم نے کیسے نبی سے اپنی تعریف کروا لی، بہت اللہ رسول تعریف، یہ بھی تعریف کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی زبان سے تعریفی کلمات نکل گئے تو جہنم کی آگ سے اللہ چھوڑ، نہیں، اللہ رب العالمین ان کو کبھی جہنم کے عذاب سے آزاد نہیں کرے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، عذاب سے بچنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں، ہیلے بہانے کر کے اپنی تعریف کروانا، اپنے آپ کو بہت اچھا ظاہر کرنا، یہ بدترین فطرت ہے جو منافقوں کا طریقہ تھا۔ اہل ایمان اس کو نہیں چاہتے۔ یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، مروان بن حکم ایک دن اس آیت کو پڑھا۔ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا ایک زمانے تک، اور پھر وہی حاکم بنا مروان، تو وہ ایک دن اس آیت کو پڑھا تو بیچارہ بہت ڈر گیا، بہت ڈر گیا۔ اللہ نے بیان فرمایا جو لوگ اپنے منہ میاں مٹھو کہتے ہیں، میاں مٹھو سمجھتے ہو نا، یعنی اپنے ہی منہ اپنی بڑی خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ یہ جو اپنے آپ کو آپ کی زبان دھوکہ دے کے اپنی تعریف کروا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی غلطیوں پر بھی آپ ان کی تعریف کرتے رہیں اور عذاب نار سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ تو اس آیت کو پڑھا مروان ڈر گیا، کہنے لگے ارے ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے تو لوگ تعریف کریں، ہم کتنا بھی اللہ کے لیے کوئی عمل کریں لیکن کبھی آپ تعریف کرنے لگتے ہیں تو دل میں انسان کی کوئی فرحت و مسرت، خوشی محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا بنایا کہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، یہ فطری چیز ہے۔ مروان اس سے ڈر گیا بیچارہ، بہت لوگ تعریف پر دل خوش ہو جاتا تھا، بیچارے کو کہ نیند حرام ہو گئی، نیند حرام ہو گئی۔ اپنے باڈی گارڈ چوکی دار کو بولا، نافع کو، نافع ہاں جاؤ، اس وقت عبداللہ بن عباس سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی ہے منافق، جو منافق ہوتا ہے وہ نڈر ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اسی لیے کہتے ہیں سلف کہ منافقین برائی کر کے اتنے خوش ہوتے ہیں، اور منافقین نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، کرت لیا لیکن پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ قبول نہیں کیا۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ وجلت قلوبہم الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے جو ہیں نیک اعمال کرتے بھی ہیں، کرنے کے بعد خوف زدہ بھی رہتے ہیں کہ کیا تو لیکن پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا پسند نہیں آیا۔
تو یہ مروان خوف زدہ، جاؤ ذرا عبداللہ بن عباس سے پوچھ کر کے آؤ، کیوں سارے مسائل کون حل کرے؟ عبداللہ بن عباس۔ ان کا واچ مین بولتے نا کیا، ناتور جو کیا کہتے ہیں گیٹ مین، واچ مین، جاؤ پوچھ کر کے آؤ۔ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ مروان صاحب نے بھی بھیجا ہے اور اس آیت کو بڑے پریشان ہے سب۔ کہا بربادی ہو تم لوگوں کی۔ ارے بھائی، دنیا میں کون ایسا ہے جو اچھے کام پر لوگ تعریف کریں دل خوش نہ ہوتا ہو؟ یہ نفاق نہیں ہے، یہ جھوٹے منافقین کے بارے میں ہے۔ تو مروان کو خوشی ہوئی، تو اسی کے متعلق حدیث حضرات سن لیجیے گا، امام بہقی وغیرہ سب نقل کرتے ہیں بسند صحیح۔ صحابی کا ایک صحابی ہے، کہنے کہ یا رسول اللہ، میں سارا کام چھپا کے کرتا ہوں، للہ فی اللہ کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا، اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگ تعریف کرنے لگتے تھوڑا سا میرے دل میں بھی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا رسول اس کا کیا علاج ہے؟ کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ اللہ اکبر! میں نیک عمل کرتا ہوں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، 100% لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا کچھ آ گئے اور میری تعریف کرنے لگتے ہیں بلا وجہ، تو تعریف کرنے لگتے ہیں، ہمارے کسی کام کو سراہنے لگتے ہیں، میرے دل میں ذرا قسم کی خوشی ہو جاتی ہے، وہ اللہ نے مجھ سے اتنا اچھا کام لے لیا، تو بڑا ڈر لگتا ہے یہ بھی ریاکاری ہے۔ اللہ سبحانہ نہیں، تم چاہتے نہیں نا، اللہ سب چاہتا تو نہیں، لیکن لوگ جب آ کے تعریف کرتے ہیں تو دل میں تھوڑا خوشی پیدا ہو جاتی۔ جاؤ، یعنی تل کا بشرا عاجل، تل کا بشرا عاجل، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تمہارے لیے نقدی مرنے کے پہلے پر ایک بشارت ہے تمہارے لیے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے میرے بھائیوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور اس طرح سے بات ختم ہوئی۔ اگلی آیت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں۔ بادشاہت، ملک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، ملک جو ہوتا ہے اسی کیا کہتے ہیں؟ ملک۔ ملک کے معنی بادشاہ، حاکم، پورے ملک کا باغ ڈور رکھنے والا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں اور آسمانوں میں کس کی بادشاہت ہے؟ صرف اللہ کی، بس یہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اچھا، بادشاہ ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت، اختیار اور پاور بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں پر، پوری کائنات پر اللہ رب العالمین ہی قدرت رکھتا ہے اور وہی تصرف کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے پیدا کرنے اور بناوٹ میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دنوں کے تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے،
اس آیت کے متعلق کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام ابن حبان اور بہت سارے اہل علم، امام ابن کثیر نے مختلف روایات نقل کی کہ کچھ لوگ، ایک روایت تو یہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، وہ سمجھ لیں اور وہ برابر سنی ہے۔ ایک آیت تو ایک حدیث تو یہ ہے صحیحین کی، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا شمار صغار صحابہ میں تھے، یعنی نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو چھوٹی عمر کے تھے، صغار صحابہ میں۔ کہتے ہیں ایک دن میرے والد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے محبوب و چہیتے چچا، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ نبی علیہ السلام سفر میں جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سارے اعمال کو مجھے پتہ چل جاتا ہے، ہم نہیں بھی رہتے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، حضر میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا بھی علم ہو جاتا ہے، مسجد میں آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا عمل کیا، چاہے آپ کا قول ہو یا عمل ہو، فعل ہو، ساری چیزیں ہم نہیں بھی رہتے تو دوسرے لوگ سنتے ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں اور سب پر عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن گھر میں آپ کیا عمل کرتے ہیں اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ کاش آپ گھر میں جو عمل کرتے اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے تو عمل کی بات ہوگی تو اس پر بھی عمل کریں گے۔ یہ ایک خیال نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں آیا، بہت سوچتے تھے اور بڑے مشتاق تھے کہ ہمیں اس کا علم کسی بھی صورت سے ہو۔ ایک عرصے کے بعد ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ نبی علیہ السلام کی باری میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کب ہوتی ہے؟ دو بہنیں تھیں، ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، اور ایک تھی میمونہ بہن جو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں تھی۔ تو اس طرح سے رشتہ بھی تھا، چچا بھتیجا، اور اس طرح سے ساڑھو کا بھی رشتہ، یہ بھی رشتہ ہو گیا، سسرالی رشتہ ہو گیا تھا مشاہرت کا۔ کہنے لگے کہ جس دن میمونہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی باری رہتی، وہاں سوتے ہیں، اس دن پتہ لگانا آسان ہے۔ وہ کیسے ہے؟ عباس میرا بیٹا عبداللہ جو ہے چھوٹا تھا، ذہین تو ہے ہی ہے، اس کو بھیج دیں کہ جاؤ جس دن اللہ کے رسول میمونہ کے یہاں رہیں گے اس دن عبداللہ کو بھیج دیں گے، آج تم اپنی خالہ کے یہاں جاؤ، رات گزارو، اور سونا نہیں، رات بھر دیکھتا اللہ کے رسول کیا نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ دماغ میں بات آئی۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اتباع رسول کی فکر، کہ سونا اٹھنا بیٹھنا بھی کیسے ہوتا ہے، اللہ کے رسول رات میں اور کیا نیک اعمال کرتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں، کیا عبادت ہوتی ہے، کیا اذکار ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک دن پتہ لگا رہے تھے، پتہ چل گیا کہ آج نبی علیہ السلام میمونہ کے گھر میں رات گزاریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بیٹے کو لیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا کہ بیٹے آج تم یہاں نہیں آنا گھر میں سونا، آج خالہ جان کے یہاں سونا، تم عشاء کی نماز پڑھ کے میں واپس آ جاؤں گا اور تم عشاء کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے رہنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے جانا،
اور اپنے خالہ کے یہاں جا کے سونا تو محرم خالہ بھانجے کہ میرا کوئی اور بچہ ہے، دیکھو سونا نہیں اور رات بھر دیکھتا نہ کہ دیکھنا کہ اللہ رسول کیا کیا نیک اعمال کرتے ہیں، یاد رکھنا اور صبح مجھ کو بتا دینا تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا نیکیاں آپ رات میں کرتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب کا شوق اور جذبہ تھا کہ اللہ رسول گھر میں جو بات ہے وہ بھی ہم کریں۔ عشاء کی نماز پڑھی، حضرت عباس بن عبد المطلب واپس آ گئے، بہت سارے لوگ چلے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ والد چلے گئے ہیں اور یہ اب چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، آج گھر نہیں گئے؟ نہیں، آج خالہ جان کے ہاں میں سوؤں گا۔ اللہ سمجھا چلو لے گئے، کہتے ہیں گئے، خالہ جان ایک ہی بستر تھا گھر میں، اللہ اکبر، ایک بستر تھا، ایک ہی تکیہ تھا۔ نبی علیہ السلام خالہ جان نے بچھایا اور ایسے لمبا تکیہ رکھا، ایک کنارے اللہ رسول سو گئی، دوسری طرف خالہ جان سو گئی۔ اب میرے لیے کوئی تکیے کی جگہ نہیں تھی، تو خالہ جان کوئی چٹائی ڈال دی تھی اپوزٹ سائڈ میں اور کہا کہ بیٹے تم ہمارے سر رکھنے کے بعد جو کنارہ بچتا ہے اپوزٹ سائڈ تم اس پر سر رکھ کے سو جاؤ۔ آئے سو گئے، لیکن باپ نے فرمایا سونا نہیں، دیکھنا اللہ رسول کیا کیا نیک اعمال کرتے یاد رکھنا اور ہمیں آ کے بتا دینا۔ لیٹ گئی، کہتے ہیں بالکل میں آنکھ بند کر کے ایک لفظ نہیں بولتا کہ ہمیں سو رہا ہوں، جگ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام خالہ جان سے بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، یہاں تک کہ نیند لگی، آپ سو گئے، سو گئے، لیکن میں نہیں سویا، میں جگ رہا تھا۔ کچھ دیر سو لینے کے بعد نبی علیہ السلام اٹھے اور خالہ جان بھی اٹھ گئیں۔ اللہ اس نے فرمایا میمونہ قد نام الغلیم، اے تمہارا بھانجا خوب بے خبر سو رہا ہے۔ قد نام الغلیم کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول زندہ تھے نا، کمرے میں تھے نا بھائی، کہاں تھے؟ کمرے میں ہے نا، اور وہ جگ رہا، اللہ سے فرماتے سو گیا۔ کیا ہے؟ اگر اللہ سے کو پتا ہوتا ہے سو رہی تو جھوٹ بولتے، نعوذ باللہ۔ قد نام الغلیم، میمونہ یہ بچہ سو گیا، وہ کہتے میں جگ رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہر سونے والا نہیں، جو مر جائے مرنے کے بعد زیادہ سنتا ہے، وہ زندہ ہے تو 10 مرتبہ ٹیلی فون کریں گے، جب ادھر سے آواز نہیں ہلو 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 کرتا رہے گا جب تک آواز نہ آئے، اور جواب نہ دے تب ٹیلی فون نہیں بند کرتا، اور مر گیا تو بس سیدھے سوچتا ہے پہنچ جائیں، جو کچھ کہتے ہیں اندر سے وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی ہے عقیدہ شرکیہ، شرک فی العلم۔ بہرحال نبی علیہ السلام گئے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام اٹھے، گئے، نماز پڑھی، آ کے سونے لگے۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے لگے تو کہتے عبداللہ بن عباس کہتے میں سمجھ گیا کہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیے تو اس سے بڑا عمل اب کچھ نہیں۔ کہتے میں بھی وضو کیا، آ کر کے کھڑا ہو گیا، آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پورا قصہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ بتانا یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اٹھے فرمایا قد نام الغلیم، میمونہ یہ بچہ سو چکا ہے، میں سویا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، باہر نکلے، صحن میں نگاہ مبارک اٹھائی آسمان کی طرف، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہتے نبی علیہ السلام تقریباً کہتے یہ 10 آیات جو تھیں نبی علیہ السلام نے پوری تلاوت کر ڈالی. ایک روایت تھی. دوسری روایت ابن حبان وغیرہ کی ہے جو بڑی اہم، ابن حبان کی اور دوسرے اہل علم نقل کرتے مفسرین کہ صحابہ کرام کی کچھ ایک جماعت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور آنے کے بعد سوال کیا کہ امی جان نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے گزرتی تھی، کچھ آپ کے حالات بتائیں گے کہ کیا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا اللہ کے بندو کیا تم کو پتا نہیں ابھی تک کہ نبی علیہ السلام کے کیا اعمال تھے، کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسے بسر ہوئی؟ نہیں آپ بتائیں. کہنے لگی تم کو سنا دیتی ہوں بس اتنا سمجھ جاؤ کان خلقہ القرآن. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کیا تھی؟ قرآن تھی. یعنی قرآن نے جو کہا وہی آپ کرتے، جس سے منع کر دیا آپ اس کے قریب نہیں جاتے. یہ تھی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن آئے اور آنے کے بعد اپنی حاجات ضرورت کھانے پینے کی پوری کی اور آپ لیٹ گئے. ایک ہی بڑا سا کمبل تھا، اسی کمبل کو ہم نے بھی اوڑھا اور نبی علیہ السلام کو بھی اسی میں اڑایا. تھوڑی دیر لیٹے تھے، پھر آپ گھبرا کے اٹھے. عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر لوں، تھوڑا سا میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. حضرت عائشہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتی. 9 دن انتظار کرنے کے بعد آج ہمارے گھر میں آئے ہیں اور وہ بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھتی کہ کل وہاں نہ کیوں نہیں کر لیے، پرسوں وہاں کیوں نہیں کر، ہماری بارے میں کیوں کر رہے ہیں. یہی ہے مزاج کا سمجھنا ایک دوسرے کے. لیکن یا رسول اللہ دل تو نہیں چاہتا کہ اجازت دوں، لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی اسی کو ترجیح دوں گی جو آپ کو پسند ہے، میں اپنی پسند ختم کر دوں گی. اٹھیے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ رب کی عبادت کر لیں. گئے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. آئے فرمایا عائشہ اللہ نے آج ہمارے اوپر یہ آیات نازل کر دی ہیں. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تقریباً آیت نمبر 190 سے لے کر کے آخری پر 10 آیات. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان 10 آیات کو پڑھا، تلاوت کیا. یہ آیات میرے رب نے مجھ پر نازل کر دی ہیں. پھر فرمایا ویلٌ، بڑا بدبخت ہے، بدنصیب وہ انسان جو ان آیات کو پڑھے اور پھر وہ تفکر نہ کرے. کیوں؟ ان آیات کو پر غور کرنا، پڑھنا، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. یہ پوری 10 آیات، ان 10 آیات کی بڑی اہمیت ہے. اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے
فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا غور فکر کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ تعارف کروا اپنی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تعارف کروایا کہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے اور بناوٹ، پیدا کرنے سے مراد بناوٹ میں، اور نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں۔ ایک تو ہمیں بڑا غور فکر کس پر کرنا ہے؟ ساتوں زمین اور آسمان پر۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ خاص طور سے قرآن مجید میں اور مقامات ہیں جہاں ان آیات پر غور فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ دیکھا جائے پوری کائنات، آسمان کو دیکھنا، کبھی دیکھتے ہیں کیا کیا حالات۔ ان فی خلق السماوات والارض، نمبر 1 اللہ نے دیکھ لو کیف رفعت، اللہ نے کس طرح سے اس کو بنا رکھا ہے، غور فکر اللہ نے کیسے بنا رکھا ہے۔ نمبر 2 فرمایا بغیر عمد ترونہا، اور دیکھ لو اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے، تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ کتنی بڑی قدرت، اتنے بڑے آسمان کو کون تھام رکھا ہے، کون روک رکھا ہے۔ پھر نمبر 2 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے زمانہ گزر گیا، آج تک آسمان کا کوئی کلر نہیں بدلا، کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ، اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں تم کتنے بے خبر ہو، بے حس ہو، تم زمین پر چلتے ہو اور ان آنکھوں سے کتنی نشانیاں تم کو نظر آتی ہیں، تم یوں ہی گزر جاتے ہو، اور آپ تو موبائل ہی پر بات کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، کھانے والا کھاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ان آیات پر کبھی انسان غور نہیں کرتا۔ پھر آسمان کو ذرا دے، زمین کو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، زمین کو ذرا دیکھو اللہ تعالی نے کس طرح سے 7 زمین بنائی، ایک زمین پر ہم اور آپ ہیں۔ کبھی غور کیے؟ سب کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ یہ پوری زمین کس پر ہے؟ پانی ہی پر ہے نا۔ بحر اوپر بولتے ہیں نا، یہ تقریباً اتنا علاقہ پانی کے اوپر جو کہ خلیج غلف کہہ دیا جائے، کیا چاروں طرف سے پانی گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے بر صغیر کیا کہتے ہیں؟ بر کیا صغیر، چھوٹا بر اعظم، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بسنے کے لیے زمین بنا دی۔ لیکن آپ کبھی چلے جائیں، بڑی سے بڑی کشتی ہوگی، موجیں آتی ہیں تو سب کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بڑی سے بڑی کشتیاں، موجیں سب کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ والجبال ارساہا، اللہ نے فرمایا اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ کر کے ہم نے زمین کو ہلنے سے، حرکت کرنے سے روک دیا۔
ایک دن اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے بھر میں دیکھا پورا شہر کے شہر کہاں چلا جاتا ہے؟ پانی کے اندر۔ آخر قوم لوط لمحے بھر میں اللہ نے کیا کیا؟ آج تک دوبارہ زمین نہیں بن پائی، بس نام دے دیا کیا ڈیٹ سی، بحر میت۔ آخر زمین شہر تھا، آباد تھے، اللہ کے نبی تھے وہاں، وہ جلیل القدر نبی، لیکن قوم نے گناہ کیا، برائی کی، حرام کاری کیا، اور باز نہ آئے تو اللہ نے زمین کو فجعلنا عالیہا سافلہ، زمین کو نیچے کر دیا، پانی کو اوپر کر دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر چلتے ادھر دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، زمین کو کیسے تمہارے چلنے کے لیے بنا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے جو تعارف کروایا، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا، پھر تاکہ آسانی سے گزر جاؤ تم۔ یہ کتنی نعمتیں ہم قدموں سے کچل رہے ہیں، ٹو ویلر سے کچل رہے ہیں، فور ویلر چل رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، کبھی بیل گاڑی، کبھی اونٹ گاڑی، کبھی گھوڑا گاڑی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رب نے کتنا ہمارے اوپر کرم کیا، کس نے بنایا؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین کی بڑی آیات اور بڑی نشانیاں ہیں، ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے ہمیں اللہ تک کو پہچاننا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہماری ذات پر تفکر نہ کرو، اگر مجھے سمجھنا ہے تو ہماری آیات کے ذریعے ہم کو یاد کرو، ہم کو سمجھو۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ 10 آیات بڑی اہم ہیں، جن میں کچھ آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر غور فکر کرنے، اللہ رسول تعالیٰ کے فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تفکر کی توفیق نصیب فرمائے، جو بہترین ایک قسم کی عبادت ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔